پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، رسول اکرم رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے، سچی ترین زبان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر منافق کے سامنے، توجہ فرمائیے گا، درود بھیجیں محمد وآل محمد کہ علی اگر منافق کے سامنے دنیا کے سارے مال و دولت کو جمع کر دیا جائے، اسے دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ علی سے محبت کرو، خدا کی قسم وہ علی سے محبت نہیں کرے گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی رکھ دی جائے اور اسے کہا جائے کہ تمہاری ناک کو کاٹ دیا جائے گا، علی ابن ابی طالب سے نفرت کرو، خدا کی قسم وہ علی سے نفرت نہیں کرے گا۔ مومن علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے میں شدید ہے، اس کے پورے وجود پر علی ابن ابی طالب کی محبت کی حاکمیت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی علی ابن ابی طالب سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہاں بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، بزرگ مومنین موجود ہیں، ذرا اس سوال کا جواب سنیے گا کہ علی ابن ابی طالب کی محبت کا، علی ابن ابی طالب سے عشق کا راز کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ہمیشگی اور جاویدانگی کا راز کیا ہے؟ کیوں 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ملت اسلامیہ کا غیور انسان آج بھی علی کو اپنا رہبر و امام مانتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ کیوں علی ابن ابی طالب کے فضائل آج تک زندہ ہیں؟ لوگوں نے لاکھوں گندم اور آٹا جو راہ خدا میں خرچ کیے، ہزاروں روٹیاں تقسیم کی، لیکن علی ابن ابی طالب کے گھر سے جب 3 دن کسی فقیر کی، یتیم کے لیے اور اسیر کے لیے روٹیاں دی جاتی ہیں تو قرآن ان کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگوں نے لاکھوں تلواریں، ہزاروں تلواریں راہ خدا میں چلائیں، سینکڑوں کفار کو تہ و تیگ کیا، لیکن علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت خندق کے روز اتنی اہمیت کیوں اختیار کر جاتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خندق کے روز علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ راز کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، راز کیا ہے؟ سنیے گا راز کیا ہے؟ علی کی جاویدانگی، علی کی ہمیشگی، علی کے ایک ایک فعل کا زندہ رہنا، علی کے کلام کا باقی رہنا، علی کے فضائل کا باقی رہنا، اس میں راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں راز کیا ہے۔ جب خندق کے روز علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عامر ابن عبد ود کو گرا دیا، وہ زخمی تھا، چاہتا تھا کہ میرا مد مقابل جلد میرا کام تمام کرے تاکہ میرا یہ درد ختم ہو، تو اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے چہرے پر تھوک دیا۔ مولا نے اس کو چھوڑ دیا، مولا اس کے اوپر سے ہٹ گئے، چند قدم کے فاصلے پر چلے گئے۔ جب دوبارہ آئے تو اس نے پوچھا کہ علی، آپ نے اپنے سب سے بڑے رقیب، ایک بہادر اور دلیر مد مقابل کو گرانے کے بعد اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو مولا نے وہاں پر وہ جملہ فرمایا کہ جب تو نے میرے چہرے پر لعاب پھینکا تو مجھے جو میرے اندر معمولی سا غصہ آیا تمہارے اس عمل کے بدلے میں، تو میں اس وقت اگر تم پر تلوار چلاتا تو اس کے اندر علی کا اپنا غصہ بھی شامل تھا، لیکن خدا کی قسم علی نے بچپن سے لے کر آج تک کوئی ایک تلوار کا وار بھی ایسا نہیں چلایا جس میں علی کی اپنی خوشی اور ناراضگی شامل ہو۔ علی نے ہمیشہ خدا کی رضا کے لیے تلوار چلائی ہے۔